اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، ہر دم اس کا ساتھ چاہتے ہیں۔ کیسے اس کا ساتھ نصیب ہو، کیسے اس کا قرب ملے، انسان علمی احاطہ نہیں کر سکتا۔ ہاں، قرآن حکیم میں آتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ تعالیٰ تقوی کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور یہ کہ واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اور ہم نے حدیث قدسی دیکھی، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب بھی وہ میری یاد میں رطب اللسان رہتا ہے اور اس کے ہونٹ ہلتے رہتے ہیں، میں اس کے پاس ہوتا ہوں۔ اسی طرح حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل ذکر میرے ہم مجلس، اہل شکر میرے زائرین ہیں، اور اہل اطاعت میرے اصحاب کرامت ہیں۔ اہل معصیت یعنی نافرمانیاں کرنے والے میری رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں، اگر وہ توبہ کریں تو میں ان کا دوست ہوں، کیونکہ توبہ کرنے والوں کو میں محبوب رکھتا ہوں اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہوں، اور اگر وہ علاج میں جلدی نہ کریں تو میں خود یعنی میں اللہ تعالیٰ ان کا طبیب ہوں، اور ان کے اوپر مصائب طاری کرتا ہوں، انہیں مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہوں اور ان کو عیوب سے پاک کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ جن پر مہربان ہوتے ہیں انہیں آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ساتھ پانے والے ہمیشہ اسے یاد رکھتے ہیں، اور اللہ کا ذکر کرنا کتنا بڑا عمل ہے۔ غلام آزاد کرنے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال لوٹانے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے سواری پیش کرنے، تلوار لے کر میدان جہاد میں خود اپنے آپ کو پیش کرنے کے برابر مساوی ہے۔ تو جو شخص روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے، اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے، 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 100 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ صبح سے شام تک اس دن شیطان سے وہ محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد بڑی چیز ہے۔ حافظ ابن قیم کہتے ہیں ذکر رأس الشکر ہے، یعنی شکر کی بھی اصل ہے۔ جس نے ذکر بھلا دیا اس نے گویا اللہ تعالیٰ کا شکر چھوڑ دیا۔ اور اللہ تعالیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو کے بارے میں امام بیہقی رحمہ اللہ زید بن اسلم سے روایت کرتے ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ تیرے انعامات تو بے شمار ہیں، اب مجھے زیادہ شکر بجا لانے کا طریقہ بھی سکھا دیجئے۔ اللہ عز و جل نے جواب دیا، مجھے کثرت سے یاد کیجئے، کیونکہ آپ کثرت سے میرا ذکر کریں گے تو گویا آپ کثرت سے میرا شکر بجا لائیں گے، اور آپ نے مجھے بھلا دیا تو آپ نے میری ناشکری کی۔ اور شعب الایمان میں امام بیہقی عبداللہ ابن سلام کا قول نقل کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے مولا، کون سا شکر آپ کے مناسب ہے؟ اللہ عز و جل نے وہی نازل فرمائی کہ میرے ذکر سے آپ کی زبان ہر وقت تر رہنی چاہیے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، بعض دفعہ جنبی ہوتا ہوں، پخانہ پیشاب سے استنجا نہیں کیا ہوتا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ پھر فرمانے لگے کیا ذکر کروں؟
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ذکر کرو، سبحانک وبحمدک وجنبنی الاذی وسبحانک فقنی الاذی۔ یا اللہ میں تیری حمد و ثنا اور تسبیح کرتا ہوں، مجھے گندگی سے دور رکھیے۔ یا اللہ تو پاک ہے، مجھے بھی گندگی سے نجات عطا فرمائیے۔ آمین ثم آمین۔ یا اللہ ہمیں اپنا قرب نصیب فرما دے اور اپنے قرب کے ہر راستے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔